تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ یونس آیات 71 تا 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ وقال فرعون الآیہ، فرعون اور اس کے درباریوں سے یہ حقیقت تو مخفی نہیں ہو سکتی تھی کہ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساحر ہیں اور نہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ سحر، لیکن چونکہ ان کی بات مان لینے کی صورت میں اس کو اپنی اور اپنی مزعومہ خدائی کی موت نظر آتی تھی، اس وجہ سے اس کو مفر کی شکل یہی نظر آئی کہ ملک کے تمام ماہر جادوگروں کو بلا کر ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا جائے کہ شاید اس طرح بات بن جائے۔ اگرچہ یہ ایک صریح حماقت تھی، لیکن کسی حقیقت کو نہ ماننے کی خواہش ایک ایسی خواہش ہے کہ جس کی خاطر انسان بہت سی حماقتیں کر گزرتا ہے۔ فلما جاء السحرہ الآیہ، ساحروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جو کچھ تم پیش کرنا چاہتے ہو وہ پیش کرو، اپنے مشن پر غایت درجہ اعتماد کی دلیل ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ نصرت پر پورا بھروسہ تھا کہ خواہ جادوگر جتنا بڑا جادو بھی دکھائیں ان کے پاس اس کا توڑ موجود ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کسی پیش بندی سے بے نیاز ہو کر انہی کو پہل کرنے کا موقع دیا، اور یہ گویا میدان مقابلہ میں ان کی پہلی جیت تھی، اس لیے کہ اس کے بعد حریف کو جو شکست ہوئی وہ خود اس کے اپنے منتخب کیے ہوئے میدان میں ہوئی۔ فلما القوا الآیہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا جادو دیکھا تو فرمایا ما جئتم بہ السحر، کہ یہ جو کچھ تم نے دکھایا یہ جادو ہے۔ یہ فرعونیوں کے اس قول کا جواب ہے جو اوپر آیت 76 میں گزرا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، کہ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اسی قول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے معجزے کو جادو کہتے ہو، جادو وہ نہیں تھا، جادو یہ ہے جو تم نے پیش کیا ہے، اور تم اب حق کے مقابلے میں اس کی بے حقیقتی اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کو نابود کر دے گا، اس لیے کہ باطل اپنی چمک دمک اسی وقت تک دکھاتا ہے جب تک حق سے اس کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ جب حق ظاہر ہو جاتا ہے تو بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ جایا کرتا ہے۔ یہی حقیقت دوسرے مقام میں یوں واضح فرمائی گئی ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق ظاہر ہو گیا اور باطل نابود ہوا، اس لیے کہ باطل نابود ہی ہونے والی چیز ہے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، لفظ اصلاح یہاں بار آور اور نتیجہ خیز کرنے کے معنی میں ہے۔ اس معنی میں یہ لفظ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات 3 تا 5 میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی مصلحین جو حق لے کر اٹھتے ہیں ان کے مقابلے میں مفسدین کی مفسدانہ کوششیں کبھی بارآور نہیں ہوئیں۔ امتحان و آزمائش کا مرحلہ گزرنے کے بعد غلبہ بالآخر حق ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ الآیہ، یعنی مجرمین و مفسدین خواہ حق کو دبانے کی کتنی ہی کوششیں کریں، لیکن جو لوگ اللہ کا کلمہ لے کر اٹھتے ہیں اللہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کا بول بالا کرتا ہے۔ نوٹ: یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہاں حق و باطل کی وہ کشمکش زیر بحث ہے جو ایک رسول کی بعثت سے ظہور میں آتی ہے۔ رسول کے لیے جیسا کہ ہم ایک سے زیادہ مقامات میں واضح کر چکے ہیں بالآخر غلبہ لازمی ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ ذریہ کا لفظ صرف قلت تعداد کو ظاہر نہیں کرتا جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا،
بلکہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ابتدائی ایمان لانے والے ان کی قوم کے اندر سے صرف تھوڑے سے نوجوان تھے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے معاملے میں سنت الہی یہی رہی ہے کہ شروع میں ان کا ساتھ بالعموم نوجوانوں ہی نے دیا ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ بھی اسی حقیقت کی شہادت دیتی ہے، اور دوسرے انبیاء کی تاریخ بھی اگر تفصیل سے معلوم ہو سکے تو اس سے بھی یہی بات ثابت ہوگی۔ اس کی واضح نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام جس ہمہ گیر دعوت اسلام کو لے کر اٹھتے ہیں، اس کو ابتدائی مراحل میں آگے بڑھ کر قبول کرنا بڑی بلند حوصلگی بلکہ بڑے جان جوکھم کا کام ہوتا ہے۔ اس کی ہمت وہ لوگ آسانی سے نہیں کر سکتے جو روایات و رسوم سے مرعوب اور حالات و مسائل کی رعایت کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگوں کا حجاب آہستہ آہستہ ہی ٹوٹتا ہے۔ نوجوانوں میں اس قسم کی مرعوبیت و مغلوبیت کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کو جب دعوت حق اپیل کر لیتی ہے تو وہ اس کے لیے دنیاوی عواقب سے بے پرواہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نہ وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کی سرزنش کی کچھ زیادہ پرواہ کرتے ہیں، نہ وقت کے ارباب اقتدار کی برہمی کو خاطر میں لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں حالات کا یہ خاص پہلو بھی قابل لحاظ ہے کہ ملک میں جو ایرسٹوکریسی برسر اقتدار تھی وہ نسلاً بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بالکل الگ تھی، اور اس دور میں جو شخص تخت حکومت پر تھا وہ بھی، جیسا کہ آیت کے الفاظ سے واضح ہے، طبعاً نہایت جبار اور سرکش تھا۔ ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ وہی لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ سکتے تھے جو اپنی حمیت حق کے جوش و جذبات کو دبا سکنے پر قادر نہ ہوں۔ ان نوجوانوں کے ایمان کو قرآن نے آمن لہو سے تعبیر کیا۔ عربی زبان کے علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ آمن لہو اور آمن بھی میں بڑا فرق ہے۔ آمن لہو تو یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے دعوے یا اس کی خبر کو سچ مان لیں، اس کے لیے حوالگی، تفویض، تسلیم اور انقیاد و اطاعت شرط نہیں ہیں، لیکن آمن بھی کا تقاضا پورا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں شرط ہیں۔ نبی اور رسول کے معاملے میں صرف آمن لہو کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آمن بھی کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اس مرحلے تک کچھ اسرائیلی نوجوانوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوے کی صداقت کو تسلیم کر لیا، لیکن ابھی آمن بھی کے مقام تک وہ نہ پہنچے تھے۔ اس وجہ سے ان کے اعتراف و قبولیت کا قرآن نے آمن لہو سے تعبیر کیا۔ یہ حقیقت چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر واضح تھی، اس وجہ سے انہوں نے ان نوجوانوں کو ایمان کی اصل حقیقت سمجھائی، جس کا ذکر آگے والی آیت میں آ رہا ہے۔ ملائہم میں ضمیر کا مرجع ذریت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو فرعون کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ وہ حمایت موسیٰ علیہ السلام کے جرم میں ان کو کسی مصیبت میں نہ پھنسا دے، اور اپنی قوم اور ملک کے اعیان و اکابر سے بھی اندیشہ تھا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو جھاڑ کے کانٹوں کی طرح پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس مرحلے تک خود بنی اسرائیل کے بڑے بوڑھوں کا رویہ بھی یہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی کے باوجود وہ اپنے یا اپنی اولاد کے لیے کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، یعنی اول تو فرعون نہایت متکبر اور جبار تھا کہ اپنے آگے کسی کو سر اٹھاتے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ دوسرے یہ کہ جب ظلم کرنے پر آتا تو اس کے ظلم کی کوئی حد نہ رہتی، بلکہ تمام حدود لانگ جاتا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وقال موسیٰ الی الآیہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ایمان باللہ کی حقیقت سمجھائی ہے کہ اگر ایمان کا اظہار کیا ہے تو اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی راہ میں کسی کا ڈر اور کسی کا لحاظ حائل نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ سب سے بے نیاز و بے پرواہ ہو کر اللہ کی راہ میں بڑھنا چاہیے اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جس نے یہ راہ کھولی ہے وہی اس میں پیش آنے والی مشکلات میں یاور و ناصر ہوگا۔ گویا ایمان کا لازمی تقاضا اللہ پر توکل ہے، اور اس توکل کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکلیہ اپنے رب کے حوالے کر دے۔ یہی حوالگی اصل اسلام ہے۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا إِلَى الْآيَةِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کی یہ تعلیم قبول کی، اور چونکہ وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اس توکل کے معنی گوشہ نشینی کے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں سرفروشی اور جاں بازی کے ہیں، اس وجہ سے عزم بالجزم کے اظہار کے ساتھ ہی انہوں نے دعا کی کہ اے رب ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ فتنہ کے معنی یہاں ہدف اور نشانہ کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اتنی ڈھیل نہ دے کہ وہ ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے ہم کو بالکل ہی مظالم کا آماج گاہ بنا لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پر توکل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جس طرح بندے کا عزم راسخ ضروری ہے، اسی طرح ہر قدم پر خدا سے دعا و استعانت بھی ضروری ہے کہ وہ راہ کے فتنوں سے امان میں رکھے اور جو فتنے پیش آئیں ان سے عہدہ برا ہونے کی توفیق دے۔ وَنَجَّيْنَا بِرَحْمَتِكَ إِلَى الْآيَةِ۔ چونکہ یہ بات ابتدائی مرحلے ہی میں واضح ہو چکی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی غلامی سے چھڑانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اس مقصد عزیز کے لیے بھی انہوں نے دعا کی۔ یہ دعا گویا ہجرت کی کامیابی کے لیے تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبُوءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ۔ یہ تدبیر ارشاد ہوئی اس صبر اور توکل کے حصول کی جس کی تعلیم اوپر کی آیات میں دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مصر کے مختلف حصوں میں کچھ مقام نماز با جماعت کے لیے مخصوص کر لو، جن میں بنی اسرائیل معین اوقات پر نماز کے لیے جمع ہوا کریں، اور تم اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے کر نماز با جماعت کا اہتمام کرو۔ یہ بھی عینیہ اسی طرح کی ہدایت ہے جس طرح کی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی پرمصائب زندگی میں دی گئی تھی۔ صبر و توکل اور نماز کے باہمی تعلق پر ہم ایک سے زیادہ مقامات میں بحث کر چکے ہیں۔ مصر کی غلامانہ زندگی میں بنی اسرائیل اپنی مذہبی تنظیم کی خصوصیات سے محروم ہو گئے تھے۔ ازاں جملہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اجتماعی نماز و دعا کی بھی کوئی شکل باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اب جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر تجدید کا کام شروع کیا تو ظاہر ہے کہ اس کا آغاز اسی نقطے سے ہونا تھا جو دینی تنظیم کا ابتدائی نقطہ ہے۔ چنانچہ ان کو نماز کے قیام و اہتمام کا حکم ہوا، اور اس لیے یہ ہدایت ہوئی کہ مصر کے مختلف حصوں میں کچھ مکانات مسجد کی حیثیت سے مخصوص کر لیے جائیں، جن میں بنی اسرائیل اوقات نماز میں مجتمع ہو جایا کریں۔ یہ طریقہ اختیار کرنے کی ہدایت اس وجہ سے ہوئی کہ تمام بنی اسرائیل کا مصر میں مختلف حصوں سے ایک جگہ جمع ہونا ناممکن ہوتا۔ جب متعدد مسجدیں ہوئیں تو ان میں وحدت پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوا کہ کوئی مسجد سب کے قبلے کی حیثیت سے معین ہو۔ اس لیے حکم ہوا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ میرا ذہن ان الفاظ سے اس طرف جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے اور اپنے متعلقین اور اپنے آس پاس کے بنی اسرائیل کی نماز کے لیے مخصوص فرمائے ہوں گے۔ چونکہ دعوت و ہدایت کے مرکز کی حیثیت سے انہی گھروں کو حاصل تھی، اس وجہ سے اس عبوری دور میں انہی گھروں کو عارضی طور پر قبلہ کی حیثیت دے دی گئی۔ بعد میں جب بنی اسرائیل نے ہجرت کی تو اس کے بعد سے بیت المقدس کی تعمیر تک ان کے ہاں قبلہ کی حیثیت اس تابوت کو حاصل رہی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ،
یہ اہل ایمان کو بشارت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہیں گے، نماز کا اہتمام رکھیں گے، اللہ ان کو تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے گا اور ان کو دنیا و آخرت دونوں میں فوز و فلاح عطا فرمائے گا۔ اس بشارت کا ذکر آیت 2 میں گزر چکا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ، اور ایمان لانے والوں کو بشارت دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس عزت کی پائے گاہ ہے۔ اور خاص بنی اسرائیل کے لیے یہ بشارت جس شکل میں ظاہر ہوئی اس کا ذکر آگے آیت 93 میں ہوا ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمائی جب سارے جتن کر چکنے کے بعد وہ فرعون اور اس کی قوم کے ایمان سے مایوس ہو چکے تھے۔ یہی مرحلہ ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے معاندین کے لیے ان الفاظ میں دعا کی۔ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ نوح 21 تا 27۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور اس کی پیروی کی جس کے مال اور اولاد نے اس کے خسارے ہی میں اضافہ کیا، اور انہوں نے بڑی بڑی چال چلی۔ انہوں نے کہا کہ نہ چھوڑو اپنے الہوں کو اور نہ چھوڑو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نسرا کو، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا، اور تو ان ظالموں کی ضلالت ہی میں اضافہ کر۔ بوجہ ان کی خطاؤں کے ان کو غرق کر اور پھر داخل کر آگ میں، اور یہ نہ پائیں تیرے علاوہ کسی مددگار کو۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، تو زمین پر کافروں میں سے کسی کو چلتا پھرتا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور صرف ناپکاروں اور ناشکروں کو جنم دیں گے۔ یہ بات ہم ایک سے زیادہ مقامات میں واضح کر چکے ہیں کہ رسول اتمام حجت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اتمام حجت کے بعد اگر کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر قبول حق کی ادنا صلاحیت بھی باقی نہیں رہی ہے۔ اب اگر وہ خدا کی زمین پر باقی رہے تو دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے کسی خیر کے پیدا ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس وجہ سے سنت الہی یہ رہی ہے کہ جن قوموں پر کسی رسول کے ذریعے سے حجت تمام ہوئی، اس کے مکذبین ایک خاص حد تک مہلت دیے جانے کے بعد لازماً تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس دنیا کے اندر زندگی کی جو مہلت قوموں کو ملتی ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ملتی ہے۔ شر محض کی پرورش اس کائنات کے مزاج کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت کی ہے جب ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ان سرکشوں کی آنکھوں کی پٹی عذاب الہی کے سوا اب کوئی دوسری چیز نہیں کھول سکتی۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، عربی میں لام بسا اوقات کسی چیز کے اس انجام اور نتیجے کو ظاہر کرتا ہے جو اس سے ظہور میں آتا ہے، یعنی تو نے ان کو جو مال و اسباب عطا فرمائے وہ ان کے لیے شکر گزاری کے بجائے طغیان و فساد کا سبب بنے۔ اس وجہ سے اے ہمارے رب، اب تو ان کو مزید مہلت نہ دے کہ یہ تیری مخلوق کو گمراہ کریں۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر وہ پٹی باندھ جس کو تیرے عذاب کلیتاً مایوس ہو جانے کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے حضرت اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی درخواست کی جس کے لیے وہ بضد تھے۔ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو دعا صحیح طریقہ اور ٹھیک وقت پر کی جاتی ہے اس کی قبولیت میں دیر نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر دعوت و اصلاح اور انذار و تبلیغ کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ چونکہ وہ کما حقہ ادا ہو چکی تھی، اس وجہ سے ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کو یہ ہدایت ہوئی کہ اب آگے کے مرحلے میں ان سرکشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرنے والا ہے اس کو جی کڑا کر دیکھنا۔ ان کی درگت دیکھ کر ان کے دل میں کوئی نرمی اور رافت پیدا نہ ہو، نہ ان کے حق میں کوئی کلمہ سفارش کہنا، اور نہ کسی پہلو سے اب ان کی چھوت تم کو یا تمہارے ساتھیوں کو لگنے پائے۔ یہ بعینیہ اسی طرح کی ہدایت ہے جس طرح کی ہدایت حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے باب میں فیصلہ عذاب ہو جانے کے بعد کی گئی تھی، جس کا ذکر سورہ ہود میں یوں ہوا ہے: وَاصْنَعُوا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ہود 37۔ اور کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایات کے مطابق، اور ان ظالموں کے باب میں اب ہم سے کچھ نہ کہیو، یہ لازماً غرق کیے جائیں گے۔ بعینیہ اسی قسم کے سیاق و سباق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ ہدایت کی گئی: فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ہود 112 تا 113۔ بس جس طرح تمہیں حکم ملا ہے تم اور جن لوگوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے جمے رہو اور سرکشی نہ کیجیو، بے شک وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ تم کو بھی دوزخ کا عذاب پکڑے اور تمہارے لیے اللہ کے مقابل میں کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ اس قسم کی تنبیہ کا مقصد در حقیقت اپنے گلے کے رائیوں کو ہوشیار و آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ چوکنے رہو کہ تمہارے گلے کی کوئی بھیڑ اس گلے سے نہ جا ملے جس کی ہلاکت اب مقدر ہو چکی ہے اور جس پر اللہ کا عذاب بس آنے ہی والا ہے۔ اس قسم کے مواقع میں خطاب بظاہر پیغمبر سے ہوتا ہے، لیکن کلام کا رخ جیسا کہ دوسرے مواقع میں ہم واضح کر چکے ہیں دوسروں کی طرف ہوتا ہے۔ چنانچہ ہود کی آیات میں اس کی وضاحت بھی ہو گئی کہ خطاب پہلے واحد سے ہوا پھر صیغہ جمع کا آ گیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ إِلَى الْآيَةِ، یہ خاص خدائی اہتمام میں بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دینے کی تعبیر ہے، گویا کوئی کسی کو اپنے کندھے پر سوار کرا کر دریا پار کرا دے۔ اس کی شکل کیا ہوئی، یہ والی بحث طلب ہے۔ ہم اس سوال پر اس مقام میں بحث کریں گے جہاں قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ قدرت کے عجائب تصرفات میں سے ہے کہ جس مقام سے سمندر نے بنی اسرائیل کو خشک راستہ دیا اسی مقام سے ڈرتے ہوئے فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ فرعون کے اس تعاقب کو قرآن نے بغی اور عدو یعنی سرکشی اور تعدی سے تعبیر کیا۔ اس کا یہ فعل یوں تو ہر پہلو سے سرکشی اور تعدی تھا، لیکن اس کا یہ پہلو خاص طور پر یہاں قابل لحاظ ہے کہ ایک مدت کی کشمکش کے بعد
فرعون نے خود بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دی تھی۔ اس اجازت کے بعد پیچھے سے ان پر فوجیں لے کر چڑھ دوڑنا ایک ایسی زیادتی تھی جو اس کی تمام زیادتیوں پر بازی لے گئی۔ ڈوبتے وقت فرعون کا اقرار توحید اس تصریح کے ساتھ کہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس کی بے بسی کی کامل تصویر ہے جو فراعنہ اور متمردین پر اس وقت طاری ہوا کرتی ہے جب وہ خدا کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ ناک رگڑ رگڑ کے اس حقیقت کا اظہار و اعلان کرتے ہیں جس کا نام سننا بھی ان کو اس سے پہلے گوارا نہ تھا۔ الآن وقد عصیت الی الآیہ، یعنی اب جب ماننے کا وقت گزر گیا، اب مسلم بننے کا اقرار کرتے ہو، درحالانکہ ساری زندگی فساد میں گزری۔ یہ ضروری نہیں کہ بات قولاً کہی جائے، بلکہ غالب یہ ہے کہ یہ صورتحال کی تصویر فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً الی الآیہ۔ قدرت کے انتقام کی اس عظیم نشانی کے اندر ایک دوسری عظیم نشانی یہ ظاہر ہوئی کہ فرعون کی لاش کو سمندر نے قبول نہیں کیا بلکہ اس کو ایک نشان عبرت بنانے کے لیے باہر پھینک دیا، اور یہ لاش بعد میں لوگوں کو ملی بھی، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو خدائی کا مدعی تھا اس کا انجام کیا ہوا۔ مصر میں لاشوں کو ممی کر کے محفوظ کرنے کا رواج تھا، اور ایک فرعون کی ممی کی ہوئی لاش قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ اس لاش کے بارے میں ماہرین چاہے اختلاف کریں کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے یا کسی اور کی، لیکن ان کے اٹکل پچھو اندازوں کے مقابل میں قرآن کا یہ 1400 سال پہلے کا بیان زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اس طرح قدرت نے اس کی لاش کو عبرت کی ایک نشانی بنا دیا جو آج کے فرعونوں کے لیے بھی محفوظ ہے، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، اور اس دنیا میں عبرت پذیر آنکھوں سے زیادہ کامیاب کوئی شے نہیں ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ تبویہ کے معنی متمکن کرنے کے ہیں، اور صدق کی طرف اس کی اضافت اس کے اندر مزید قوت و استحکام کے اظہار کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دشمن کو پامال کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے منتخب کردہ علاقے میں اقتدار و استحکام بخشا۔ یہ منتخب علاقہ جیسا کہ سورہ بقرہ میں وضاحت ہو چکی ہے، اردن اور شام کا علاقہ ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ سے علاقے کی زرخیزی اور شادابی کی طرف اشارہ ہے، جس کی تفصیلات تورات میں موجود ہیں اور قرآن نے بھی جگہ جگہ اس کا حوالہ دیا ہے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اب یہ اس ناشکری اور ناسپاسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اتنے عظیم احسانات کے مورد ہونے کے بعد اللہ کے دین اور اس کی کتاب و شریعت کے معاملے میں یہود نے کی۔ انہوں نے اس کے اندر طرح طرح کے اختلافات پیدا کر کے پائی ہوئی حقیقت گم کر دی، اور اسی سرگشتگی اور حیرانی میں پھر مبتلا ہو گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام سے ان کو نکالا تھا۔ حتیٰ جاءہم العلم سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ بدقسمت قوم ہے جس نے رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ پورے دن کی روشنی میں ٹھوکر کھائی۔ اس وجہ سے سارا بار الزام اس کے اپنے ہی کندھوں پر ہے۔ ان ربک یقضی بینہم الی الآیہ، یہ دھمکی ہے یہود کو کہ آج انہوں نے اللہ کے دین کے معاملے میں جو دھاندلی مچائی ہے اور کتاب الہی کی جن حقیقتوں پر پردہ ڈالا ہے، سب کے فیصلے کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ اس دن ان کا سارا کچا چٹھا ان کے سامنے آ جائے گا، اور ہر شخص اپنے جرم کی نوعیت کے لحاظ سے اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا۔